پارہ 11 کے دوسرے حصے یعنی سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے، اور فرمایا گردش لیل و نہار میں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ دنیا کے مفادات کو طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی جلدی کرے تو انہیں موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اس میں اپنی جانب سے کسی تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ عرصہ حیات میں تم نے میرے قول و قرار، قول و فعل کے اندر یا کردار میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب پایا ہے؟ اگر نہیں پایا تو پھر میری اس بات کو بھی مان لو کہ قیامت حق ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں کوئی نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشرکوں کے بت، تمام معبودان باطل یہ من دون اللہ ہے، جبکہ احادیث طیبات سے جو مستفاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ کے مقرب بندے اس کے اذن سے اس کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں کے اندر بادبانی کشتیوں کا چلنا، بارشوں سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفانوں میں کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بالکل تیار فصل کو بھی کسی آفت کے نتیجے میں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جبکہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میرے قبضے اور قدرت میں آ گئی ہے۔ فرمایا حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی جو بیمار دلوں کے لیے شفا ہے اور جس میں مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ کے اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ تو کسی آنے والی بات کا خوف ہے اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات پر رنج و ملال، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، اور اس لیے ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 68 سے فرمایا جا رہا ہے کہ منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس سے بے پرواہ ہے، تو کیا ان کے پاس اس باطل دعوے پر کوئی دلیل ہے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، حالانکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں اور تم کو دعوت حق کے بدلے میں تم سے کسی اجر کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی، جبکہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ پھر فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین میں سرداری چاہتے ہیں۔
اس کے بعد جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا تفصیلی ذکر ہے، جس کو ہم نے سابقہ پاروں کے خلاصے میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فرعونیوں کے خوف سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ تو انہوں نے پھر دعا کی کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور التجا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائشوں سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی چونکہ فرعون اور اس کے درباریوں کو مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ تو ان کے مال و دولت کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں پر مہر کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تم دونوں ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے پیروی نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 90 سے اس بات کا بیان ہے کہ ہم نے سلامتی کے ساتھ بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا کہ میں اس ہستی پر ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اس کیفیت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا کہ آج ہم تمہارے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہو۔ اور قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی مورتیاں، حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں پوری ہو جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی ہے کہ جنہوں نے عذاب الہی کے نزول سے پہلے ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں رسوا کن عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ تفصیل کتب احادیث اور تفاسیر میں موجود ہے۔ نمبر 104 میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کفار مکہ کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک و شبہ ہے تو میں کسی بھی صورت میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہیں، اور اگر بالفرض تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بظاہر اس آیت مبارکہ کا مخاطب جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے۔ پارہ نمبر 11 کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول کہہ دیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا، تو جس نے ہدایت اختیار کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 11 کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔